Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning to all students and welcome again in our online classes. सोशियोलॉजी के सेशन में चैप्टर नंबर 7 समाजी तहरीक, इसमें लास्ट सेशन तक के हमने समझा कि समाजी तहरीक किसे कहते हैं। समाजी तहरीक के मानी जो निस्बत ने बताए हैं उसे हमने समझा। समाजी तहरीक की खुसूसियात जो टोटल 8 थे वो खुसूसियात को हमने नेक्स्ट सेशन में लास्ट सेशन तक के समझा है। उस सेशन को समझिए, उसके बाद इस सेशन की शुरुआत कीजिएगा तो आपको थियोरी समझ आएगी कि समाजी तहरीक क्या है। आइए इस सेशन में हम समझते हैं कि समाजी तहरीकात की किस्में, समाजी तहरीक की किस्में कौन कौन से टाइप की तहरीक होती है उसको समझते हैं। समाजी तहरीकात को किसी एक ख़ास ज़मरे में रखना बहुत मुश्किल है। हम ये नहीं कह सकते कि सभी तहरीक बस कोई एक नाम दे दिया जाए और तहरीकें यही टाइप की होती है, ऐसा नहीं है। हर तहरीक की अपनी अलग खुसूसियात होती है और उसी के बिना पर उसे अलग अलग किस्मों में तकसीम किया गया है। समाजी तहरीकों को उनकी खुसूसियत के लिहाज से मुख्तलिफ़ माहिरीन समाजियात ने अलग अलग तर्ज पर दर्जाबंदी किया है। फिर भी समाजी तहरीकात को तज्ज़ियाती नज़रिए से देखें तो समाजी तहरीकात की 4 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 4 किस्में हैं। इस्लाही समाजी तहरीक, इनकलाबी समाजी तहरीक, मुदाफ़ती समाजी तहरीक और एहतिजाजी समाजी तहरीक। ये जो 4 तहरीकें वो आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन पे। वीडियो को पॉज करना है और उसको गुजराती में क्या कहते हैं वो चारों को आपको नोट डाउन करना है। तो फर्स्ट है कि इस्लाही समाजी तहरीक, इसे गुजराती में कहेंगे सुधारावादी सामाजिक आंदोलन। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, वीडियो को स्टॉप कीजिए और नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट है इनकलाबी समाजी तहरीक, इसे गुजराती में कहेंगे क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन। थर्ड है मुदाफ़ती समाजी तहरीक, इसे गुजराती में कहेंगे प्रतिरोधात्मक आंदोलन। फोर्थ है एहतिजाजी समाजी तहरीक, इसे गुजराती में कहेंगे विरोधात्मक सामाजिक आंदोलन। तो इस तरह से ये 4 टाइप के किस्में हैं समाजी तहरीक के। इस्लाही समाजी तहरीक, इनकलाबी समाजी तहरीक, मुदाफ़ती समाजी तहरीक और एहतिजाजी समाजी तहरीक। ये 4 तहरीकों हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि तहरीकों में क्या ख़ासियत है, क्यों इन्हें अब अलग अलग किया गया है। लेकिन अगर एक चीज़ हम देखें तो एक चीज़ इनके अंदर सेम होती है, वो ये है कि समाज में ये तब्दीली लाना चाहती है। इनका मेन मकसद होता है समाज में तब्दीली लाना। तो हम समझते हैं इस्लाही समाजी तहरीक क्या है। इस्लाही समाजी तहरीक गुजराती में से कहेंगे सुधारावादी सामाजिक आंदोलन। मुरवज्जा समाजी हालात के इस्लाह के लिए तहरीक को इस्लाही समाजी तहरीक कहते हैं। मुरवज्जा यानी कि जो पुराना चलता आ रहा है, जो सिस्टम है, जो रीत व रिवाज है, रस्म व रिवाज है, वो समाजी हालात की इस्लाह के लिए, उसमें सुधारे के लिए जो तहरीक चलाई जाती है, जो सुधारा करना होता है, उसे कहेंगे इस्लाही समाजी तहरीक। इस्लाही समाजी तहरीक समाज के किसी एक फ़रीक या कुछ हिस्सों में तब्दीली लाती है। नोट डाउन कीजिए, आपको पेज नंबर 67 पर एक तस्वीर नज़र आ रही है। तो समाजी तहरीक का ही एक एक अलामत, एक तस्वीर हमें नज़र आएगी। समाजी तहरीक जो है वो किसी एक फ़रीक या कुछ हिस्सों में तब्दीली लाती है। याद रखिए, ये पूरे सिस्टम में तब्दीली नहीं लाती है, ये कुछ हिस्से में तब्दीली लाती है। इस किस्म की तहरीकें मौजूदा समाजी निज़ाम के ख़िलाफ़ चैलेंज करने वाली नहीं होती, लेकिन समाज में जो रस्म व रिवाज है उन्हें बनाए रखने की कोशिश करती है। इस्लाही समाजी तहरीक इखलाकियत से जुड़ी हुई होती है और उनके साथ समाजी आबरू से जुड़ी हुई होती है। अक्सरियत जिन मसाइल की तरफ बेपरवाह होती है, ऐसे मसाइल की तरफ अवामी राय को उजागर करने की कोशिश इस किस्म की तहरीकों के ज़रिए की जाती है। बेसिकली जो इस्लाही समाजी तहरीक है वो समाज के कुछ छोटे हिस्से में तब्दीली लाने की कोशिश करती है। जैसे कोई समाज में रस्म व रिवाज, पुराने अकीदे कुछ इस तरह से है जो समाज में गलत है, टेक्निकली देखा जाए या उसको साइंसी नज़रिए से देखें तो वो चीज़ें गलत है, लेकिन फिर भी आवाम उसको मान रही है। लोगों को समझाया लेकिन फिर भी लोग अपने उस अंधे अकीदे से हम कह सकते हैं, जो अकीदे ऐसे हैं जो बिना सोचे समझे लोग उस पर चल पड़ते हैं। तो कुछ ऐसे रस्म व रिवाज है जो ज़्यादातर लोग इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं है, इसको बदलने के लिए तैयार नहीं है।
تب سماج میں سے کچھ نیتا، کچھ رہنما بنتے ہیں اور لوگ ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اور وہ سماج رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے، تبدیلی لانے کے لیے اس میں کوشش کرتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں سماجی اصلاحی تحریک۔ اس میں سدھارا لانا ہے، پورے سسٹم کو تو ہم کچھ بدل نہیں رہے ہیں، یہ صرف ایک چھوٹے سے حصے میں تبدیلی کی جاتی ہے۔ اصلاحی تحریک کا ایک مثال قائم کرنا ہوتا ہے، لوگوں کو اجاگر کرنا ہوتا ہے۔ اس قسم کی تحریکوں میں رہنما یا ممبران اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس قسم کے مسائل سے گزرے ہوں۔ اصلاحی تحریک سماج کے روایتی عقیدے، مذہبی رسومات، رجحان اور زندگی کے طریقے میں تبدیلی لانے کا کام کرتی ہے۔ اصلاحی سماجی تحریک کچھ ایسی ہوتی ہے، جیسے ہم بات کریں کہ آدیواسی سماج میں، OBC میں، ST میں اگر کچھ چیزوں کو بدلنا ہو تو یہ تحریک اس میں چلائی جائے گی، تو یہ کہلائے گی اصلاحی تحریک۔ اس سے پورا سماج نہیں بدلے گا، صرف وہ حصہ ہی بدلے گا، اس لیے چھوٹے سے حصے میں تبدیلی لانی ہو تو وہ کہلائے گی اصلاحی سماجی تحریک۔ پرانے رسم و رواج، رجحان زندگی میں تبدیلی لانے ہوں چھوٹے پیمانے پر، یاد رکھیے میں بار بار آپ کو بتا رہی ہوں کہ چھوٹے پیمانے پر یہ تبدیلی کی جاتی ہے۔ مثلاً راجا رام موہن رائے نے ستی کی رسم، بال وواہ کی مخالفت کی اور برہمو سماج کی بنیاد رکھی۔ یہ کیا تھا؟ یہ سماج میں اصلاح کی گئی تھی۔ سماج میں جو ستی کی رسم تھی وہ غلط تھی، بال وواہ یہ غلط چیزیں تھیں، لیکن یہ سب کس میں تھی؟ یہ ہندو سماج میں موجود تھی زیادہ تر۔ اسی لیے اس کو ختم کرنے کے لیے راجا رام موہن رائے نے تحریک چلائی اور وہ اس حصے میں ختم ہوئی، اسی لیے یہ کہلاتی ہے اصلاحی سماجی تحریک۔ سماج کے برے رواجوں کو دور کر کے سماج میں تبدیلی لانے کے لیے ایسی تحریکیں چلائی جاتی ہیں۔ گجرات میں کوی نرمد کی اصلاحی تحریک، کرسن داس مولجی اور مہرشی کروے کی تعلیم نسواں کی تحریکیں ان کی بہترین مثالیں ہیں۔ یہ تحریکیں کچھ اسی طرح سے ہوئی تھی کہ سماج میں کچھ حصے میں تبدیلی لانا بہت ضروری تھی۔ لوگوں کے طریقۂ زندگی میں، طرز زندگی میں، مذہبی رسومات میں تبدیلی لانی ہو تب اس قسم کی تحریک چلائی جاتی ہے۔ دوسری خاص بات یہاں پر نوٹ کرنی ہے کہ یہ تحریکیں امن پسند اور اہنسک ہوتی ہیں۔ یہ جو تحریکیں ہوتی ہیں وہ شانتی کی علامت ہوتی ہے۔ ان تحریکوں میں زبردستی یا پھر جھگڑا فسادات نہیں کیا جاتا۔ یہ تحریکیں شانتی کی علامت ہوتی ہے۔ شانتی سے ریلی کے ذریعے، نعروں کے ذریعے، اپنی خود کی کوئی ایک پیٹرن کے ذریعے یہ تحریک چلائی جاتی ہے اور اپنے مطالبات سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اس طرح سے مروجہ سماجی حالات کی اصلاح کا مطلب ہوتا ہے سدھارا کرنا، اس میں کچھ چینج کرنا، پازیٹیو وے میں اس کو سدھارا کرنا۔ تو اصلاح کے لیے تحریک کو اصلاحی سماجی تحریک کہتے ہیں۔ تو یہ تھی اصلاحی سماجی تحریک۔ اصلاحی سماجی تحریک آپ کے بورڈ کے ایگزام میں سیکشن C یا D میں آ سکتا ہے۔ یاد رکھیے 7 نمبر کا چیپٹر جو ہے آپ کا 7واں چیپٹر، وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ سیکشن A B C D یا پھر E کی ہم بات کریں، سارے کے سارے سیکشنز میں اس چیپٹر سے سوال تو آتے ہی ہیں۔ چیپٹر کو سمجھیے، دھیان سے سمجھیے۔ آپ نے سمجھ لیا کہ اصلاحی سماجی تحریک کیا ہے۔ چھوٹے پیمانے پر ہوتی ہے، اس میں تحریک امن پسند ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے سے اپنی بات منوانا نہیں چاہتے ہیں، سمپل وے میں یہ تحریک ہوتی ہے۔ کلیئر؟ اس کے بعد کی جو تحریک ہے انقلابی سماجی تحریک، یہ ہوتی ہے اس کے اپوزٹ۔ اب اپوزٹ کیسے ہوگی آپ سمجھ گئے ہوگے۔ یہ تحریک ہوتی ہے اصلاحی سماجی تحریک جو چھوٹے پیمانے پر کوئی بھی لڑائی جھگڑے بنا کی جاتی ہے، اور اس کے اپوزٹ ہے انقلابی سماجی تحریک، انقلاب کے لیے۔ اب انقلاب کے لیے ہم نے ہسٹری میں تو دیکھا ہی ہے۔ سیم اسی طرح سے انقلابی سماجی تحریک جو ہوتی ہے وہ پورا سسٹم کو بدل کے رکھتی ہے۔ سمجھیں گے اس کو ہم نیکسٹ سیشن میں۔ ابھی کے سیشن میں ہم نے جو سمجھا وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے پہلے کے سیشن میں جو ہم نے سمجھا تھا وہ بھی بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اسے سمجھیے۔ اگین ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ سماجی تحریکات کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی۔ تو آئیے ایک بار پھر سے ہم سمجھ لیتے ہیں سماجی تحریکات کی قسمیں۔ 4 قسمیں ہیں۔ اصلاحی سماجی تحریک جس میں سدھارا کیا جاتا ہو، انقلابی سماجی تحریک جو پورے سسٹم کو چینج کرتی ہو، ایسی تحریک ہے، مدافعتی سماجی تحریک اور احتجاجی سماجی تحریک۔ اس طرح سے ٹوٹل 4 قسمیں ہیں سماجی تحریکات کی۔
سماجی تحریک کا ایک مقصد ہوتا ہے. اس کی خصوصیات ہم نے دیکھی. ٹوٹل 8 خصوصیات ہیں. یہ خصوصیات بھی 1 لائنر ہے لیکن آپ کو یاد رکھنی ہے. امپورٹنٹ ہے آپ کے ایگزام کے نظریے سے. نارملی ہم دیکھیں تو ہمارے سماج میں بھی کئی ساری ایسی چیزیں ہیں جو اصلاح کے لیے ابھی بھی ضروری ہے. ہمیں اصلاحی سماجی تحریک کرنی چاہیے. اس لیے تو آپ کو بتانا ہے کہ آپ کے نظریے سے وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس میں سماج میں ابھی اصلاح ہونی چاہیے. اس کے لیے ہم اصلاحی سماجی تحریکیں کر سکتے ہیں. یہ آپ کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہے, نوٹ میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم سمجھیں گے انقلابی سماجی تحریک, پیج نمبر 67 پر اور 68 پر. اصلاحی سماجی تحریک اور انقلابی سماجی تحریک دونوں کے بیچ کا فرق کیا ہے, اسے بھی ہم نیکسٹ سیشن میں سمجھیں گے. تب تک کہ یہ جو ویڈیوز ہے, جو چیپٹر نمبر 7 کے 2 سیشن ہو چکے ہیں, اسے سمجھیے اور یاد رکھیے کہ آپ کی اسکولیں بند ہے لیکن ایجوکیشن نہیں. اور ایجوکیشن بند نہیں ہے اس کا مطلب آپ کے ایگزام بھی ہونا لازمی ہے. اور اگر آپ کے یونٹ ٹیسٹ ہو رہے ہیں تو آپ کے بورڈ کے ایگزام ہونا تو لازمی ہی ہے, وہ تو ہونے ہی ہے. تو ویڈیو کو بنا اسکپ کیے سمجھیے, دیکھیے. آپ تو اسٹاپ کر کے بھی اس کو اگین سمجھ سکتے ہیں. تو صحیح طریقے سے آن لائن کلاسز کا فائدہ اٹھائیے, صحیح طریقے سے اسٹڈی کیجیے اور سمجھیے. تھینک یو.